ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وعظمتہم وہیبتہم وجلالہم وجمالہم وکمالہم وآلہم اجمعین من لیلنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامیر المومنین امام المتقین غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الادا والادا هو العمل صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ آپ فرش عزا پہ نہیں بلکہ حسین کی کربلا میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عباس کے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دعاؤں کی اور مرادوں کی قبولیت کا لمحہ ہے۔ پالنے والے جس کے جو بیمار جہاں بھی ہیں وہ عابد بیمار کے صدقے میں جلد از جلد شفا پا جائیں۔ جن کا انتقال ہوا ہے، آج جن کا انتقال ہوا ہے، وہ جوار معصومین میں اعلیٰ علیین میں جگہ ان کو عطا کر۔ اور خاص طریقے سے بھائی افتخار حسین کاظمی صاحب جن کا بھی آپریشن ہوا تھا، وہ اس وقت زیادہ علیل ہیں۔ پالنے والے تجھے بیمار صغرا کا واسطہ کہ جلد از جلد انہیں شفا عطا کر دے۔ جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہو جائیں، جو بے گھر ہیں ان کو گھر مل جائیں، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مل جائیں، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد مل جائیں۔ ماؤں کی گودیں آباد رہیں، لیکن ان بچوں کو شہزادے علی اصغر کا غلام بنا کے عزادار بنا پالنے والے ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں سلامت رہیں، ان کے سروں کی چادریں سلامت رہیں۔ اے پالنے والے جنت البقیع کی تعمیر جلد از جلد ہو جائے اور وارث خون حسین کو جلد از جلد بھیج دے۔ اب آئیے ہم تھوڑا سا نہج البلاغہ کے بیک گراؤنڈ میں، ابھی ہم صرف مکہ اور مدینہ کا بیک گراؤنڈ ہم نے دیکھا، تھوڑا سا مدینہ اور اس وقت کے جو کوفے کے حالات مولا علی سے، یعنی کتنا بگاڑ دیا گیا تھا ماحول کو، شام کے حالات کتنے بگڑ گئے تھے، بصرے کے حالات کتنے بگڑ گئے تھے، مصر کے حالات کتنے بگڑ گئے تھے، وہ بیک گراؤنڈ، تاکہ اس کے بعد نہج البلاغہ، چونکہ نہج البلاغہ وہ کلام ہے جو خلافت ظاہری کے ٹائم میں مولا نے منبر ابیض پہ دیا ہے اور مسجد کوفہ میں دیا ہے، تو میں اس لیے وہاں کے موضوعات پہ بات کروں گا۔ آج تھوڑا سا ہم وہ جو کلمات قصار اور کلمات حکمت میں سے 125ویں نمبر کا جو کلمہ حکمت ہے نہج البلاغہ میں سید رضی رضوان اللہ علیہ کی ترتیب میں، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ الاسلام هو التسلیم والتصدیق هو الیقین والیقین هو الاقرار والاقرار هو الادا والادا هو العمل۔ اسلام یقین کے بغیر نہیں آتا، یقین تصدیق کے بغیر نہیں آتی، اور تصدیق اقرار کے بغیر نہیں ہوتا، اور جب اقرار ہوتا ہے تو ادا ضروری ہوتی ہے، اور جب ادا ضروری ہوتی ہے تو عمل ضروری ہوتا ہے۔ کہنے کو 6 لفظیں ہیں لیکن مولا نے تکرار سے 12 بنائیں تاکہ 12 کے عدد کے اعتبار سے یہ ہدایتیں چلتی رہیں۔ اسلام تسلیم سے شروع ہوتا ہے، پہلا لفظ تسلیم ہے، آخری لفظ عمل ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، تسلیم سے اسلام شروع ہوتا ہے، بگننگ پوائنٹ تسلیم ہے، انتہا کیا ہے جہاں مکمل ہوگا؟ الیوم اکملت لکم آئے گا، وہ عمل ہے۔ اس کا مطلب مجھے کہنے دیجئے، اسلام تسلیم سے شروع ہوا، عمل پہ مکمل ہوا۔ تسلیم کا اصطلاحی نام دعوت ذوالشیرہ ہے، عمل کا اصطلاحی نام میدان غدیر ہے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اچھا، دو جملے اب تھوڑا سا میں کہہ دوں تاکہ یہ مکے میں جو مکے سے ابتدا ہے، تو مکے میں پہلی آیت جو آتی ہے وہ وانذر عشیرتک الاقربین، اقرا کے بعد میں اے محمد اپنے رشتہ داروں کو جمع کرو، اور رسول اللہ جمع کرتے ہیں۔ 3 دن تک لوگ آتے ہیں، کھاتے ہیں، جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور پریکٹس نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اول دن سے آنا ہے، کھانا ہے، چلے جانا ہے۔ تیسرے دن حضرت ابو طالب دروازے پہ بیٹھ گئے، خبردار جان سے ماروں گا نہیں، زندہ چھوڑوں گا نہیں، تم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید کھڑے ہو جاؤ، اے میرے مولا کھڑے ہو جاؤ۔
سب سے پہلے مولا کا لفظ عربی میں اگر کسی نے استعمال کیا تو حضرت ابو طالب نے ذوالعشیرہ میں اپنے بھتیجے کو مولا کہا۔ اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ذوالعشیرہ میں میرے رسول کو تم نے مولا کہا تو میدان غدیر میں 1.25 لاکھ کو بٹھا کے، علی کو اٹھا کے، کجاؤں کا منبر بنا کے، پالانوں کے پالان پہ، خاک کے فرش پہ، دھوپ کی چھاؤں میں، ریت کے کھیت پہ، کجاؤں کے منبر پہ، ببول کے پھول میں، ہواؤں کی قناتوں میں، فضاؤں کی خیموں میں، سب کو بٹھا کے علی کو اٹھا کے میں کہلاؤں گا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا اللہ، بلکہ نہیں یہاں سے اللہ ہو مولائی وانا مولا المومنین ومن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اللہ میرا مولا ہے، جس کا اللہ مولا ہے اس کا میں محمد مولا ہوں، جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ ہے غدیر۔ اب آپ نے دیکھا ذوالعشیرہ کیا ہے اور غدیر کیا ہے۔ ذوالعشیرہ پھر پہلی آیت آتی ہے وانذر عشیرتک الاقربین، اے محمد اپنے اقربا کو جمع کرو۔ آیت جبریل لے کے محمد کے پاس آتے ہیں، وہی آیت محمد لے کے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جملہ کہنے دیجئے، جس کے پاس جبریل آیت لائیں اسے محمد کہتے ہیں، جس کے پاس محمد آیت لے جائیں اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اے چچا جان بتائیے کیا کروں؟ کہا گھر میرا ہوگا، دفتر تمہارا ہوگا، کھانا میرا ہوگا، امت تمہاری ہوگی، انتظام میرا ہوگا، اسلام تمہارا ہوگا، نسل میری ہوگی، خدمت تمہارے دین کی ہوگی، تم دین پھیلاؤ، میں نصرت کے لیے موجود ہوں۔ رسول اللہ نے سب کو جمع کیا۔ تیسرے دن ابو طالب نے بیٹھا کے سب کو روکا۔ اب اس کے بعد رسول سے کہا رسول کہو۔ رسول اللہ نے کہا میرا پیغام سنو، میرا اسلام سنو، میرا دین سنو۔ دین کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں محمد اس کا رسول، کعبہ اس کا قبلہ۔ دیکھیے کعبہ اس کا قبلہ، قرآن اس کی کتاب، مانو۔ سب نے کہا آپ رسول ہیں تو ہم فضول نہیں ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ ایک نہیں، 365 ہیں۔ قرآن کتاب نہیں، ہماری کتاب چلے گی، ہمارا دھرم چلے گا۔ محمد رسول، ہم فضول ہیں نہیں۔ کعبہ قبلہ ہم اپنا بنائیں گے، ہم وہاں بت رکھیں گے، ہم قبلہ نہیں مانیں گے۔ رسول کہتے گئے، وہ نہیں کہتے گئے۔ آخر میں جب بہت ہو گئی تو ایک 10 سال کا اجالا محمد کے پہلو سے اٹھا۔ ہاتھ ید اللہ، چہرہ وجہ اللہ، آنکھیں عین اللہ، زبان لسان اللہ، نفس نفس اللہ، علی ولی اللہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کہیے، گواہی میں دوں گا، ان کو چھوڑیے۔ اللہ ایک ہے، ہاں میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے۔ محمد رسول ہے، ہاں گواہی دیتا ہوں محمد رسول ہے۔ کعبہ قبلہ ہے، ہاں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کا کعبہ قبلہ ہے۔ قرآن کتاب ہے، ہاں میں گواہی دیتا ہوں قرآن کتاب ہے۔ پورا مکہ کہہ رہا تھا میں آپ کو جو آپ زندگی بھر میں پڑھتے ہیں وہ ایک جملہ، حالانکہ ایسے جملے میں آخر تک کے لیے روکتا ہوں، مگر آج ایک جملہ پہلے کہنے جا رہا ہوں۔ پوری زندگی میں ہزاروں صفحوں کی کتاب کے بعد آپ پہنچتے ہیں کیا کہ صاحب اسلام کی شرح یہ ہے، 100 جلدوں میں وہ کتاب، 200 جلدوں میں وہ کتاب، کچھ نہیں، 2 لفظوں میں اسلام کو سمجھیے۔ ذوالعشیرہ میں سب کہتے تھے اللہ نہیں، قرآن نہیں، کعبہ نہیں، محمد رسول نہیں۔ علی نے کہا اللہ ہاں، محمد ہاں، قبلہ ہاں، قرآن ہاں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ پورا مکہ نہیں 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 کر رہا تھا۔ ابو طالب کا بیٹا ہاں 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 کر رہا تھا۔ 70 سال کے بعد سائیکل چینج ہو گئی۔ اب یزید کہہ رہا ہے کوئی محمد نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی دین نہیں آیا، بس مجھ کو خلیفہ مانو، بس میری بیعت کرو۔ اب پورا بکا ہوا ملا 350 فقی کہہ رہے ہیں ہاں میری بیعت کرو گے، ہاں کعبہ قبلہ نہیں ہے، ہاں قرآن کتاب نہیں ہے، ہاں اللہ ایک نہیں ہے، ہاں محمد رسول نہیں ہے، ہاں۔ تب پورا مکہ نہیں 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 کر رہا تھا، ابو طالب کا بیٹا ہاں ہاں کر رہا تھا۔ اب کہ پورا امت مسلمہ کا ہجوم یزید کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا، ابو طالب کا پوتا نہیں 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 کر رہا تھا۔ بیعت
نہیں, قرآن کا انکار نہیں, کعبے کا انکار نہیں, رسول کا انکار نہیں. معلوم ہوا اسلام صرف دو لفظوں کا نام ہے. باپ کی ہاں کو اسلام کہتے ہیں, بیٹے کی نہیں کو اسلام کہتے ہیں, ذوالعشیرہ کے اقرار کو اسلام کہتے ہیں, کربلا کے انکار کو اسلام کہتے ہیں, علی کی یس کا نام اسلام ہے, حسین کی نو کا نام اسلام ہے. بات واضح ہوئی؟ اب تھوڑا سا نہج البلاغہ کے کچھ چیزیں, حالانکہ مجھے بیک گراؤنڈ ابھی پڑھنا ہے, مگر آپ سوچیں گے کہ یہ مولانا بہت روک روک کے اس لیے ایک آدھ چیزیں میں پیش کرتا ہوں. ذرا سوچئے گا اب یہاں سے کہ دنیا کسے کہتے ہیں, زندگی کیا ہے, انسان کیا ہے, مولا کائنات انسان کی. ابھی میں صرف کلمات خسار پڑھوں گا, ابھی میں خطبوں کی طرف نہیں جاؤں گا, ابھی میں لیٹرز کی طرف نہیں جاؤں گا, ابھی چھوٹے چھوٹے قبلے. مولا کہتے ہیں کہ یہ انسان بھی عجیب مخلوق ہے, یتکلم بلحم یتنفس بجرم ینظر بعزم ینظر بشحم یسمع بعزم. انسان کیسا ہے؟ ارے لوتھڑے سے گوشت سے بولتا ہے, گوشت سے بولتا ہے, سوراخ سے سونگتا ہے, ہڈی سے سنتا ہے, آہا ہڈی سے سنتا ہے, چربی سے دیکھتا ہے. یہ کلمات قصار کا ایک جملہ. چار چیزیں بتائیں مولا نے. انسان کو اللہ نے چربی سے دیکھنے کی طاقت عطا کی, ہڈی سے سننے کی طاقت عطا کی, گوشت کے لوٹھرے سے بولنے کی طاقت عطا کی, سوراخ سے سونگنے کی طاقت عطا کی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ مولا کے اس قول کے بعد میں مولا پھر فرماتے ہیں لیکن یاد رکھنا پوری دنیا کا گوشت ایک جگہ ڈھیر لگا دو, بول نہیں سکتا. پوری دنیا کی ہڈی قبرستان میں جمع کر دو, سن نہیں سکتی. پوری دنیا کے لوتھڑے جمع کر دو, بول نہیں سکتے. چیونٹیوں کے بلوں کا جال بچھا دو, اس سے تم سونگ نہیں سکتے. پوری دنیا کی چربی جمع کر دو, اس سے تم دیکھ نہیں سکتے. اس کے اندر روح کا ہونا ضروری ہے, اس کے اندر امر ربی کا ہونا ضروری ہے. بس یاد رکھنا وہ روح ہم ہیں, وہ امر ربی ہم ہیں. اب سمجھے آپ, دنیا محتاج ہے سننے کے لیے کہ ہڈی سے سنے, لوتھڑے سے بولے, چربی سے دیکھے, سوراخ سے سونگے. علی عین اللہ سے دیکھتا ہے, اذن اللہ سے سنتا ہے, لسان اللہ سے بولتا ہے, انف اللہ سے سونگتا ہے. اسی لیے نفس اللہ بھی ہے, علی ولی اللہ بھی ہے. زندہ باد. سلامت رہیں. بڑا لطف آ رہا ہے مجھے پڑھنے میں. اللہم صلی علی محمد وعلی. اچھا میں ذرا سا ابتدا میں یہ بھی عرض کر دوں کہ نہج البلاغہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں قرآن نہیں پڑھوں گا. دیکھیے قرآن کے بغیر نہج البلاغہ نہیں ہے. لیکن اگلا جملہ اور غور سے سنیے گا, نہج البلاغہ کے بغیر قرآن نہیں ہے. اگر قرآن نہج البلاغہ کی عملی تفسیر ہے تو نہج البلاغہ اگر نہج البلاغہ قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے تو قرآن کریم نہج البلاغہ کی معنوی تمہید ہے. ہائے 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 ہائے, تمہید ہے تاکہ نہج البلاغہ کے جملے تمہاری سمجھ میں آ سکیں. اس لیے قرآن پڑھتے رہو. اسی لیے منبر ابیت سے میرا مولا بار بار, ابھی میں نہج البلاغہ کے الفاظ نہیں, ابھی مولا کے اور خطبے جو 5 جلدوں میں جمع ہیں میں ان سے جملے لے رہا ہوں. مولا کبھی فرماتے ہیں انا حقیقت العلم, انا حقیقت الفکر, انا حقیقت العقل, انا حقیقت الکتاب. علم کی حقیقت میں ہوں, عقل کی حقیقت میں ہوں, کتاب کی حقیقت میں ہوں, فکر کی حقیقت میں ہوں, ذکر کی کتاب حقیقت میں ہوں. اور ایک دن تو کوفے کے منبر پہ کھڑے ہو کے میرے مولا نے جملہ کہا, انا الذی کتاب لا ریب فی, وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ کوئی اور نہیں, میں علی ہوں.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ شاعر ہیں قمر صاحب، معلوم ہے یہ ایسے نہیں کہتے. انہوں نے اولاد ابو طالب کے حوالے سے کی خوشنودی کے لیے درود بھجوایا ہے. تو اب میں کہوں قرآن بھی اولاد ابو طالب ہے. ارے جملہ جو سمجھدار ہیں وہی بولے، باقی حیرت میں کھو جاتے ہیں. جس کا خون اصل میں کیا ہے نا، جو قرآن میں شک کرے، جو نہج البلاغہ میں شک کرے، اس کی نسل میں شک ہے. نہ اللہ میں شک، نہ علی میں شک، نہ قرآن میں شک، نہ نہج البلاغہ میں شک. بس یہ سمجھ لیے قرآن کے قرآن ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. نہج البلاغہ کے نہج البلاغہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ علی کا کلام ہے. لیکن اب آپ نے جو بات کہی ہے، پہلے میں سوچ رہا ہوں کہ قمر جلالوی صاحب کی روح کو شامل کروں، یہاں علمدار میں موجود ہوں، وہ ربائی پڑھ دوں، وہ خطا پڑھ دوں جو علامہ قمر جلالوی کا میں نے پڑھا تھا. قمر بھائی نے پڑھنے سے انکار کیا تو میں نے کہا میں پڑھ دوں. علمدار کو نذرانہ پیش کر رہا ہوں. بھائی عباس صاحب پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں پیش کر رہا ہوں. آتش کے لفظوں، استاد قمر جلالوی کراچی سے، آتش کے لفظوں معانی میں آگ لگ جائے، آتش کے لفظوں معانی میں آگ لگ جائے، جلے کنارے روانی میں آگ لگ جائے. جلال ایسا ہے عباس کا کہ دریا پہ گرے پسینہ تو پانی میں آگ لگ جائے. آتش کے لفظ و معانی میں آگ لگ جائے، جلیں کنارے روانی میں آگ لگ جائے. جلال ایسا ہے عباس کا کہ دریا میں گرے پسینہ تو پانی میں آگ لگ جائے. اب وہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جس وقت پہلی آیت آئی، چاہے اقرا کی آیت آئی یا ذوالشیرہ کا، تو ذوالشیرہ میں مولا علی کی عمر کتنی تھی؟ ظاہری عمر، دنیاوی عمر، جو نظر آنے والی عمر 10 سال کی تھی نا. حضرت ابو طالب کے جتنے بیٹے ہیں ان میں کئی سال کا فرق ہے؟ 10 سال کا. سب سے پہلا بیٹا طالب، اس کے ٹھیک 10 سال کے بعد جو بیٹا دنیا میں آیا جعفر، اس کے ٹھیک 10 سال کے بعد جو بیٹا دنیا میں آیا عقیل، اس کے ٹھیک 10 سال کے بعد جو بیٹا دنیا میں آیا وہ علی، اس کے ٹھیک 10 سال کے بعد جو اولاد دنیا میں آئی وہ قرآن. اتنی دیر لگائیں گے آپ؟ میں سڈنی میں لکھنؤ کو لے کے آؤں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. خیر، اب میں یہ مکے میں دعوت ذوالشیرہ پڑھ چکا. اب ذرا سا آپ کے سامنے میں بتانا چاہوں گا تھوڑا سا آج تھوڑا سا وقت لوں گا، اور اس کے بعد میں کل براہ راست میں نے یہ ابتدائی کلمات قصار اور کلمات حکمت میں سے مولا کا ایک کلمہ آپ کے سامنے پیش کیا. دیکھیے زمانہ کتنا بدل چکا تھا، یعنی آپ یہ مدینہ کتنا بدل چکا تھا. اچھا پہلے تو جو ہے وہ جو سینٹرل گورنمنٹ تھی مدینہ، اب دیکھتے دیکھتے سن 36 میں جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ایسا بریک تھرو آتا ہے، خدا لعنت کرے خالد بن ولید پہ اور خدا لعنت کرے ابو سفیان کی اولادوں پہ، کہ یہ پورا جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ جو ٹرانسفر ہو جاتی ہے وہ جا کے سیریا میں دمشقس میں، اور وہاں پہ جو ہے وہ بادشاہت چل رہی ہے. اب ان کو اسٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا ہے. اب وہاں سے آرڈر آتا ہے اور یہاں ریونیو یہاں کا وہاں چلا جاتا ہے. مصر کا ریونیو وہ سیریا میں جاتا ہے، شام میں جاتا ہے. کوفے کا ریونیو شام میں جاتا ہے. مدینے کا ریونیو شام میں جاتا ہے. مکے کا ریونیو شام میں جاتا ہے. اور وہاں ایک ہی بنو امیہ کی نسل ہے جو اپنے آپ میں بندر بانٹ کرتی ہے. میں تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھوں گا اور کلیئر کٹ، اور چونکہ یہاں تو کھل کے بات کر سکتے ہیں، یہاں تو پرچہ ورچہ نہیں کٹنے والا ہے نا، اور ہے بھی تو عباس رانا صاحب موجود ہیں اور یہ عباس صاحب موجود ہیں. اس وجہ سے میں آپ کے سامنے جو ہسٹوریکل فیکٹ ہے، میں بچوں کا بھی کوشچن کے لیے ویلکم کروں گا کہ وہ ریفرنس مجھ سے مانگنا چاہیں تو وہ بعد میں مجھ سے بات کریں. دیکھیں میں اب آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کل میں نے ایک دربار پیش کیا تھا، خدا کی لعنت ہو اس دربار پہ، خدا کی لعنت ہو وہ جو دربار میں بیٹھا ہوا تھا.
था वलीद इब्न अक़बा, खुदा की लानत हो, जो उसके साथ बैठा हुआ था मरवान। इन दोनों का कैरेक्टर कैसा है अब आप देखिए। वलीद इब्न अक़बा जो इमाम हुसैन से बैयत मांग रहा है, उसको सबसे पहले कूफे का गवर्नर बनाया गया, और कूफे का गवर्नर किसने बनाया? ये दूसरी खिलाफत ने बनाया। और उसका कैरेक्टर क्या है? पुराना अल्कोहलिक मिजाज, ड्रैगेटिक नेचर उसका, यानी ख़ानदान की तरह, बाप दादा की तरह शराबी। वो सुबह को कभी 2 पैग, कभी 3 पैग, कभी 4 पैग लेके नमाज में जाता है और नियत करता है मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ, मुँह मेरा सामने काबे शरीफ के, वाजिब कुर्बतन अल्लाह, मगर 2 के बाद सुरूर के आलम में, खुमार के आलम में, नशे के आलम में 2.5 रकात हो जाती है, 3 रकात हो जाती है, और जो पीछे का मुकब्बिर है वो उससे ज़्यादा चढ़ाए हुए है, उसकी अगली सफ़ उससे ज़्यादा चढ़ाए हुए है, 3 रकात हो जाती है, 3.5 रकात हो जाती है, 4 रकात हो जाती है, कोई टोकने वाला नहीं है, इसलिए कि सब बुग़्ज़े अली का प्याला पिए हुए हैं। 4 रकात पढ़ाने के बाद 180 डायग्राम घूमने के बाद में वो कहता है बस या कुछ और, सम रकात मोर, कुछ और। सबने कहा हुजूर जैसा आप चाहें। जब ये बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर खलीफे वक्त के पास मदीना में जो है वो चालान के लिए लोगों ने नोटिस लिखा, लोगों ने कंप्लेन लिखे, लोगों ने चार्ज भेजे कि ये क्या है, ये क्या इल्ज़ाम इसके ऊपर है, ये तो ये शराब पी के आता है। और उसके बाद में हज़रत मोहम्मद इब्न अबी बकर ने भी उसकी बड़ी पैरवी की कि इसको फ़ौरन यहाँ से हटाया जाए, और उसको बुलाया गया कि दरबार में आओ। उसको लाया गया, दरबार में नमाजियों का मजमा है, मस्जिद खचाखच भरी हुई है, खिलाफत तख्त पे बैठी हुई है, गासिबाना काबिज़ करने वाले लक़द तक़म्मसा, अभी मैं खुतबा शक़िया बाद में पढ़ूंगा, जिसके लिए मौला ने कहा है कि इन्होंने ज़बरदस्ती खिलाफत की कमीज़ को पहन लिया था। वो मस्जिद में बैठे हुए हुकूमत करते हुए एक बार पूछा, ए वलीद इब्न अक़बा, तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम यह है कि तुम अल्कोहलिक मिजाज, सुबह को नमाज में नशे के आलम में जाते हो, कभी जाते हो कभी नहीं जाते हो, और जाते हो और 2 रकात की नियत करते हो और 4 रकात पढ़ा के आते हो। कहा यस। कहा फिर तो तुम पे हद जारी की जाएगी। उसने कहा यस। मजमे में सन्नाटा हो गया। एक शर्त मुजरिम की है, खुदा के घर में शराब के आलम में नमाज पढ़ने के जुर्म में हद जारी कराने के लिए मुझे मंजूर है, लेकिन मुझ पे हद वो जारी करे भरे दरबार में जिसने शराब का कोई कतरा कभी अपने लबों पे टच ना किया हो। दूसरी खिलाफत का पूरा खानदान हकला हो गया, गूंगा हो गया, किसी में मजाल नहीं जो उठे वो उठा। और ये सामने जैसे सदर दरवाजा खुलता है उससे 20 कदम दरवाजे के पास जाने वाला था कि वहीं से रियाजुल जन्ना वाला दरवाजा खुला। एक खुदा का नूर आगे बढ़ा, हाथ यदुल्ला, चेहरा वजहुल्ला, आंखें आइनुल्ला, साथ में 2 और मासूम, एक का नाम हसन मुज्तबा, एक का हुसैन हुसैन करबला। अली मुर्तजा ने कहा मेरे लाल हसन इसका दाएं हाथ जंजीरों से बांधो, मेरे लाल हुसैन इसका बायां हाथ जंजीरों से बांधो, इस पे हद मैं जारी करूंगा। इसलिए कि अल्लाह ने गवाही के लिए 2 लाइफ रखी है, एक घर के अंदर की लाइफ, एक घर के बाहर की लाइफ। घर के अंदर के 2 वो मासूम गवाह लेके आया हूं जिन्हें कुरान ने मैदान मुबाहला में आयतों के जरिए अपना गवाह बनाया। हसन को लेके जाओ अपना आना की मंजिल में, हुसैन को लेके जाओ घर के बाहर में। इतने भरे दरबार में चैलेंज करता हूं, है कोई जिसने अली को कभी नजासत के किसी कतरे को अपने पास आने की इजाजत दी हो? अगला जुमला मेरे मौला का, ए वलीद इब्न अक़बा सुन शराबी बाप के शराबी बेटे, हम तो वो हैं कि अल्लाह के घर से भिखारी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते, मुजरिम को बगैर सजा के कैसे जाने देंगे? अच्छा मैं फिर किसी को क्यों छोड़ूं? इससे पहले वाली एक जरा सा तवील वाली जो एक यानी बुढ़ी खिलाफत, उसका एक बेटा है अबू शहमा, एक किताब छापी गई है सरहद के दोनों तरफ, बेटे की शहादत जिसे बाप ने मारा। मालूम है क्या, एक तो मौसूफ को कभी जिंदगी में गुस्सा आता ही नहीं था,
ارے پوری دنیا لٹ جائے، اسلام لٹ جائے، خلافت لٹ جائے، کبھی غصہ آتا ہے نہیں، مگر ایک بار کسی نے کہا آپ کے بیٹے نے شراب پی، بس جیسے ہی کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ گئے اور اس کے بعد میں تازیانہ اٹھا کے لیا، 1 2 3 4 5، 60 میں مر گیا، مگر 80 سے پہلے بڈھے نے سانس نہیں لی۔ اچھا تو 60 میں مر گیا، تو یہ جو آپ نے مردہ پہ 20 کوڑے اور مار دیے، اس کی حد تو اب آپ کے اوپر جاری ہوگی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ یہ ہسٹری ہے، ہسٹری ہے، آپ یہ دیکھیے۔ اچھا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر بیٹے نے نشہ کیا، سرکار خلافت آپ کی ہے، آپ کی خلافت میں کمپنی کہاں ہے، انڈسٹری کہاں لگی ہوئی ہے؟ اگر آپ کمپنی کو نہیں روک سکتے تو بیٹے کو کیسے روکیں گے؟ اس لیے اگر آپ کی حکومت میں یہ کام ہو رہا تھا تو پہلے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ دوسرے کا۔ اب مروان تیسرے کا کام آپ دیکھیے۔ مروان کا کام کیا تھا؟ وہ تو اس سے بڑا تھا، وہ تو خلیفہ کی مہر لگے ہوئے بداماد بن گیا تھا، تھوڑا سا شکل صورت کا ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کسی کو دل پہ آ گیا ہو، بے شمار دوسری خلافت کی مہر اس کے پاس رہتی تھی، جو چاہتا تھا آرڈر پاس کرتا تھا۔ اب ذرا سنیے گا آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ جب فلاں جگہ کے اسٹیٹ سے کمپلین آئی، گورنر یہ کرتا ہے، فلاں جگہ کا گورنر یہ کرتا ہے، فلاں جگہ کا کہیں کچھ نہیں صحیح بچا، تو حضرت محمد ابن ابی بکر کو لوگ آ کے لے کے آئے۔ اصل میں کیا ہے، کبھی کبھی حسب اچھا ہوتا ہے، نسب خراب ہوتا ہے، تو علی نے زندگی میں کبھی اس کے باپ کے نام سے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے نام سے پکارا۔ ہاں 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 ہاں، آپ دیکھیے لوگ مولا کائنات کے پاس بھی آئے، چلیں آپ خلیفہ وقت کے پاس کمپلین لے کے ہمیں چلنا ہے، پورا گھیراؤ ہو گیا، پورے مدینے میں چاروں طرف سے ڈیلیگیشنز آ گئے، خبردار۔ اور سب سے پہلے یہ ہوا کہ مروان کو بدلو، کیوں؟ مروان ہے مصر میں، سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے مصر میں، اس کو بدلو۔ کہا کس کو بدلیں پھر؟ مولا کائنات سے لوگوں نے کہا کہ آپ جس کو چاہیں آپ کہہ دیں کہ اس کو آپ گورنر بنا کے بھیج دیں۔ مولا کائنات نے کہا کہ بس شرط یہ ہے کہ سچا ہو، جھوٹا نہ ہو۔ آئے حکومت مجبور ہو گئی، سارے سچے تو علی کے پاس ہیں۔ آئے آئے آئے، ارے زندہ باد، کیا قدر کی آپ نے، یا علی۔ اچھا چھوٹے بچے معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم سے زیادہ سچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اس جملے پہ تو نعرہ بچوں کو ہی لگانا تھا، نعرہ حیدری۔ اچھا تو کہا کہ یہ اتنا مجھے آپ ٹائم دے دیں کہ مصر یہیں تو رکھا نہیں ہے، تو 3 دن کا ٹائم دیں، اس لیے کہ 1 دن لگے گا مجھے لیٹر ڈرافٹ کرنے میں اور اس پہ مہر اور لگانے میں، 1 دن لگے گا وہاں مجھے قاصد بھیجنے میں، جو ہرکارے سے ڈاکیا سے میں بھیجوں گا، اور 1 دن لگے گا وہاں چارج شیٹ دینے میں، یعنی چارج ٹرانسفر کرنے میں، تو 3 دن کا ٹائم دیں۔ تو پھر جتنے بھی لوگ آئے تھے، گھیراؤ کیا ہوا تھا مدینے کا، انہوں نے کہا ہم مدینہ شہر سے باہر نہیں جائیں گے، 3 دن کے بعد یا تجھے ماریں گے یا تیرے قافیے کو ماریں گے، یا مروان کو ماریں گے یا مروان کے قافیے کو ماریں گے، ہم کو جانا تو پڑے گا۔ اب وہ فوراً ایک لیٹر ڈرافٹ کر کے کہا ابھی یہیں لکھ کے دو، لیٹر ڈرافٹ کر کے خود حضرت محمد ابن ابی بکر کو دے دیا کہ لے جاؤ اور مصر میں تم حکومت کر لو، اس میں نے لکھ دیا ہے کہ تم کو خلیفہ بنایا جائے۔ لیکن جس وقت مولا کائنات نے عثمان سے لے کے وہ خط حضرت محمد ابن ابی بکر دیا، ایک جملہ کہا، میرے لال دن کے اجالے میں سفر کرنا، رات کے اندھیرے میں محفوظ خیمے میں بیٹھ جانا، اس لیے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، دوسرا خط تمہارے پیچھے اس سے تیز رفتار سے جائے گا جو تمہاری موت کا انتظام ہو سکتا ہے۔ شام کا یہی ٹائم تھا، 4-5 بجے وہاں سے یہ قافلہ حضرت محمد بن بکر نکلا اور 12-14 لوگ ساتھ میں، لیکن پیچھے جنگل میں کچھ گھر گھر سن سن سر سر کی آواز، جیسے کچھ گھوڑے چل رہے ہوں۔ حضرت محمد بن بکر نے سپاہیوں کو دوڑایا، دیکھو اگر کسی کو مدینے سے باہر نکلنا تھا تو طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ نکلے شہر کے باہر، اگر کوئی الگ سے جا رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی سازش ہے، کوئی پولیٹکس ہے۔ اور جیسے ہی لوگوں نے جا کے اس کو گرفتار کیا اور واپس لے کے آئے تو اب اس کی تلاشی لی گئی، اس کے گھوڑے میں کہیں کچھ نہیں نکلا، اس کے بیگز میں کچھ نہیں نکلا، سامان میں کچھ نہیں نکلا، کجاؤں میں کچھ نہیں نکلا۔ حضرت محمد ابن بکر نے کہا اس کا مشکیزہ لاؤ، مشکیزہ بڑا سا کھولا گیا، مشکیزے کے اندر شیشے کا بوٹل، بوٹل کے اندر ایک لیٹر،
اور وہ لیٹر چمڑے پہ، اور وہ چمڑا اسٹامپ پیپر آف دی گورنمنٹ، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میں مجبور ہو کے محاصرے میں آ کے گرفتار ہو کے میں نے ایک لیٹر محمد ابن ابی بکر کو دیا ہے کہ خلیفہ اسے بنا دیا جائے، مروان کو ڈسمس کر دیا جائے، لیکن یہ تیز رفتار گھوڑے سے میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ اس سے پہلے فصیل شش پار کر کے تم لوگ مصر کے باہر آ جانا اور محمد ابن ابی بکر کو وہیں ختم کر دینا۔ جیسے ہی وہ خط دیکھا، محمد ابن ابی بکر نے کہا میرے بابا نے مجھے سچ کہا تھا، صدقت یا علی ابن ابی طالب۔ محمد ابن ابی بکر بجائے مصر کے جانے کے دوڑتے ہوئے مدینہ واپس آ گئے۔ مولا کائنات مصلی پہ نماز پڑھ رہے تھے، بابا جان آپ پہ سلام۔ مولا کائنات نے بعد سلام کے جواب کے پہلا جملہ کہا، اے محمد ابن ابی بکر پہلے وہ خط تو لاؤ جو تمہیں مل گیا۔ سلام۔ اب آپ دیکھیں یہ مروان کا کیریکٹر تھا۔ اب یہ خط لے کے لوگ پہ گئے، یہ کیسے پہنچ گیا؟ کہا وہ مجھے کچھ پتا نہیں، وہ مروان کے پاس مہر رہتی ہے، اس نے لگا دیا اور اس نے یہ جعلی خط بنا دیا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو کہا اگر اس نے بنا دیا تو پھر اس کا سر قلم ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ولید جس نے بیعت مانگی تھی حسین نے، اس کا کیریکٹر کیا ہے۔ مروان جس نے کہا تھا اس وقت باہر نہ نکلنے دو ورنہ حسین ہاتھ نہیں آئیں گے، اس کا کیریکٹر کیا ہے۔ اچھا اب جو اصلی کام کر رہا تھا معاویہ شام میں، اس کا کیریکٹر کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کل جب میں کوفہ آپ کے سامنے پیش کروں، حالانکہ کوفے کے گورنر کا حال یہ میں نے بتا دیا، تو جب میں نہج البلاغہ کے اندر جب داخل ہوں تو آپ کے سامنے پورا بیک گراؤنڈ رہے کہ پورا عرب معاشرہ، پورا پیناسولا کس طریقے سے چینج ہو چکا تھا۔ شام کا حال یہ ہے کہ میرے مولا کا چاہنے والا جمعے کے دن، آج شب جمعہ ہے، آپ کی قبولیت کا دن ہے، کل جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن جب مولا کا ایک چاہنے والا شام میں داخل ہوا تو دیکھا مؤذن گلدستہ اذان پہ اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اگلا جملہ کہہ رہا ہے وَأَشْهَدُهُ محمد الرسول اللہ، اور یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے، میں نہیں۔ باپ رے باپ، اس نے سوچا مؤذن اگر اتنا خراب ہے جو رسول کی رسالت کا انکار کر رہا ہے تو چلوں پیش امام سے میں چل کے کمپلینٹ کروں۔ تو پیش امام کے پاس گئے تو وہ اس سے خطرناک، پتہ نہیں اپنے باپ کا تو تھا نہیں، وہ ایک ٹانگ مصلی سے باہر رکھے ہوئے، ایک ٹانگ پہ 2 رکعت نمازیں پڑھا دی اس نے سوچا اب اس کی کمپلین چل کے ہم قاضی شرع کے پاس گئے۔ تو وہ جو قاضی شرع جو ہے وہ اس وقت شام تھا، اس کے پاس گئے تو وہ شراب کا جام لیے ہوئے، قرآن ہاتھ میں لیے ہوئے کہہ رہا ہے قسم ہے اس شراب کی یہ قرآن ہے، قسم ہے اس قرآن کی یہ شراب ہے۔ اس نے کہا یہ تو اس کا بھی باپ نکلا، اب کہا چلیں کمپلین کریں کس کے پاس؟ وہ جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمون کہتا ہے، مولا کی دشمنی میں جو خلافت جس کو دی گئی ہے، معاویہ کے پاس۔ معاویہ کم بخت کے پاس جب گیا دربار میں تو وہ کنیز نکلی، کہا کہ اس وقت کہاں، وہ تو نماز پڑھانے کے لیے گئے ہیں، نماز میت کسی کی میت ہو گئی ہے۔ حالانکہ معاویہ کا کام یہ ہوتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں زہر بھیجتا تھا، کھلا دیا جاتا تھا، صبح کو خود ہی نماز جنازہ پڑھا کے کنڈولنس بھی کرتا تھا۔ اس طریقے سے لوگوں کو اصحاب رسول کو اس نے مروایا ہے۔ اب جب وہ گیا تو اس نے سوچا کہ چلو نماز میت میں بھی شامل ہو جاؤں۔ 40 لوگ نمازیں، 39 لوگ تھے، 40واں وہ خود شامل ہو گیا۔ اب جو اس نے جا کے دیکھا تو عجیب و غریب، 40 لوگ نماز میت پڑھ رہے ہیں اور وہ بیچارہ جو مردہ ہے وہ کفن میں سے منہ نکال کے کہہ رہا ہے کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہو، میں بھی مرا نہیں ہوں، زہر دیا تھا مگر میں ابھی زندہ ہوں، تم نماز جنازہ پڑھائے چلے جا رہے ہو۔ اب آپ بتائیے شکایت کس کے پاس کریں، سوائے جنگ صفین کے اور کوئی راستہ بچتا تھا تب؟ اب سنیے وہ شخص آیا، معاویہ کو پکڑا، دربار میں جانے نہیں دوں گا، پہلے چاروں قضیوں کا حل چاہیے مجھے۔ تیرا مؤذن کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا۔ تیرا پیش امام ایک ٹانگ میں 2 رکعتیں ختم کر دیتا ہے، تیرا قاضی شرع قرآن سے شراب کی قسم کھاتا ہے، شراب سے قرآن کی قسم کھاتا ہے، تو زندہ کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے، بتائیے کیسے صحیح ہے؟ کہ چاروں صحیح ہے۔ تجھ کو پتا نہیں ہے ہمارا مؤذن بیمار تھا، گاؤں چلا گیا، ہم نے ایک یہودی مؤذن ہائر کیا ہے،
6 مہینے کی سیلری کل دے رہے ہیں، 6 مہینے میں مسلمان ہو جائے گا؟ تو وہ اپنے عقیدہ اپنا ہے، اذان ہماری ہے، وہ ہمارے حساب سے اذان دے رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں محمد اللہ کا رسول ہے، اس کے رسول تھوڑی ہیں۔ اچھا ایک بات چلو سمجھ میں آئی، حرام ہے مگر اس نے ایک ریزن بتایا کہ ہم یہودی کو مؤذن بنا دیتے ہیں۔ کہا اچھا وہ جو پیش امام ایک ٹانگ پہ 2 رکعتیں نماز پڑھا گیا وہ کیسے؟ کہا تجھ کو پتا ہے کہ وہ بھی اپنے کسی کام میں، وہ کرسچین رکھا ہوا ہے ہمارا، وہ کسی کام میں مصروف تھا اور اس کے بعد راستے میں نجاست لگ گئی، اب وہ ہمارے لیے اتنا تھوڑی زحمت اٹھائے گا، جتنا پاک تھا اتنے سے نماز جمعہ پڑھا دی۔ کہا اچھا یہ بتا، یہ تیسرا والا جو تیرا قاضی شرع تھا، کہہ رہا تھا قسم ہے اس شراب کی، یہ قرآن ہے، قسم ہے اس قرآن کی، یہ شراب ہے۔ کہا ٹھیک ہے، قرآن نے کہا ہے کہ شراب حرام ہے، لیکن جب ہم نے ای ڈی ڈالی، چھاپا مارا، تو ایک شخص شراب کے عالم میں ملا اور وہ کہہ رہا تھا یہ شراب نہیں شربت ہے۔ تو جو ہمارا قاضی ہے جب تک پورا پی نہیں لے گا اور اس کے اوپر اثر نہیں کر لے گا تب تک وہ کیسے کہے گا کہ یہ شراب ہے؟ تو اس کے اوپر واجب تھا کہ پہلے وہ پورے شراب کو پیے اور اس کے بعد اس کے اوپر نشہ طاری ہو تب یہ کہے ہاں یہ شراب ہے۔ اب آپ یہ سوچئے دین کا کیا کر دیا تھا انہوں نے۔ کہا اچھا یہ بتا کہ یہ جو تو نے یہ زندہ کی نماز جنازہ پڑھ دی یہ تے کیا ہوا؟ کہا یہ بھی تو ٹھیک ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر 2 عادل مرد گواہی دیں تو پھر ماننا واجب ہو جاتا ہے۔ ارے یہ اکیلا ہی تو کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، باقی یہ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں مردہ ہے۔ جو زندہ ہے وہ صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ بس جب اتنی حد ہو گئی اب آپ کو مجلس وہاں تک لے کے آ رہا ہوں جہاں لے کے جانا چاہیے تھا، اور روز ایسے ہی مولا کائنات کو خط پہ خط، بہانے پہ بہانے، عذر پہ عذر، معذرت پہ معذرت، ایسے پہ ایسے، یہ ایسے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، یہ ویسے ہو گیا۔ مولا کائنات نے ایک دن ترما ابن عدی ابن حاتم کو بلایا، کوئی معمولی خاندان نہیں ہے، حجر ابن عدی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ترما برس گزر گئے یہ سنتے ہوئے، آج یہ ہو گیا آج وہ ہو گیا، میں تم کو اپنا امین قاصد بنا کے شام کی طرف بھیج رہا ہوں، یہ میرا خط لے جا شام کے حاکم کو دے دینا، من النبینا ومنکم المکذب، خط کی عبارت، اے معاویہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، نبی ہم میں سے ہے، جھٹلانے والے تم میں سے ہیں، مننا سیدۃ النساء العالمین ومنکم عمالۃ الحطب، سیدۃ النساء العالمین ہم میں سے ہے، لکڑیوں کا گٹھر اٹھانے والی عورتیں تم میں سے ہیں، مننا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہم میں سے ہیں۔ اور اس کے بعد میں وَمِنْكُمْ صِبْيَانُ النَّارِ، جہنم کے اوباش تم میں سے ہیں، ہمارا تمہارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، میدان جنگ تیار ہے۔ پھر اماں کو مولا کائنات نے کہا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ اب کہ وہ خط لکھے گا، خط لے کے آنا نہیں، وہیں خط پڑھنا، جیسی عبارت ہوگی ویسا فیصلہ کر کے چلے آنا، اس لیے کہ آنے جانے میں پھر 1 ہفتہ لگے گا، پھر نئے بہانے تراشے جائیں گے، یہ بہت دنوں سے ہو رہا ہے۔ پھر اماں کو چاہیے کیا تھا، جناب امیر جسے اپنا امین بنا لیں، امام المتقین کا امین ہے، تیرما تیرے مقدر پہ سلام، تیرما نے بہلول کی طریقے سے اپنا حیولہ بنایا، دانائی کا لباس اوڑھا، فرزانگی کے عالم میں چلا، دنیا دیوانہ ہو رہی ہے، امامے کے پیچ بڑھائے، امامے کے پیچ میں مولا کا خط رکھا اور جھومتا ہوا گیا، ایک گھوڑا لیا، تیز رفتار گھوڑا لیا، اور وہ جو شام کا عالم تھا، شام میں جو محل ہے اس کے سامنے ایک دریا بہ رہا تھا، دریا کے چاروں طرف سبزے لگے ہوئے تھے، کبھی اسے توڑا، کبھی اسے گرایا، کبھی اسے زخمی کیا، کبھی اسے مارا، تاکہ شام کا میڈیا لکھے کہ کوئی شخص آیا، کوئی طوفان آ رہا ہے، کوئی انقلاب آ رہا ہے، کوئی احتجاج ہو رہا ہے، کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ دریا میں اپنے گھوڑے کو ڈالا اور بیچ دریا میں گھوڑا لے جا کے باندھ دیا، کہیں دروازے کے پاس نہیں، بیچ دریا میں لے جا کے گھوڑا باندھ لیا، اور اس کے بعد نکلتا ہوا امیر المومنین کا نعرہ لگاتا ہوا علی حق
علی حق علی حق کی صدا بلند کرتا ہوا وہ دربار میں داخل ہوا. جیسے ہی دربار میں داخل ہوا معاویہ کے سپاہیوں نے روکا. تجھے پتہ نہیں ہے گھوڑا باندھنے کی جگہ وہ ہے, تم بیچ دریا میں ہمارے حوض میں ہمارے اس شفاف دریا میں تم نے اپنے گھوڑے کو باندھ دیا. کہا مجھے پتہ ہے تیرا حاکم بھی چور ہے, اس کا باپ بھی چور ہے, اس کا باپ بھی چور ہے, اس کے ساتھ رہنے والے سارے سپاہی بھی چور ہیں. اگر میں وہاں باندھوں گا میرا گھوڑا کھول لے جائیں گے, مجھے کوئی دینے والا نہیں ہے. یہ سامنے دریا میں گھوڑا بندھا رہے گا, میں اندر سے دیکھتا رہوں گا, کوئی چور میرے گھوڑے تک پہنچنے نہ پائے, تاکہ میں چوٹوں کو ان کی اوقات بتاتا رہوں. اور اس کے بعد میں کہا تجھے پتہ نہیں ہے جناب امیر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سلام کر لے. کہا مال الامیر سوائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب, سوائے علی ابن ابی طالب کے میرا کوئی امیر نہیں ہے. میں جس کو جہنم کی سزا سنانے کے لیے آیا ہوں اسے سلام کروں گا. جیسے جواب دینے لگا فوراً معاویہ نے عمر یاس سے کہا دیکھا میں کہتا تھا ایک نوکر ہو مگر علی کے نوکر جیسا ہو. دیکھا کیسا بول رہا ہے, تو بھی گونگا ہو گیا, وہ بھی گونگا ہو گیا, میں بھی گونگا ہو گیا. ارے دو چار پڑھے لکھے سمجھدار لا کے بیٹھاؤ تاکہ باتوں کا جواب تو دے سکے. اس نے کہا ہمارے پاس تو پوری نسل میں کوئی نہیں ہے جیسا وہ سوال کر رہا ہے, ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہے. اب اس کے بعد میں پوچھا یہ کیا, یہ بتا کہ یہ کیا کس لیے تو آیا ہے. اس کے بعد اس نے جو ہے بڑے احترام سے اٹھ کے اپنی جگہ سے ایک بار درود پڑھ کے میرے مولا کے نام پہ علی ابن ابی طالب کی عظمت پہ صلوات پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اس نے اپنے عمامے کے پیج کو اس طریقے سے کھولا جیسے قرآن کے ورق کھولے جاتے ہیں. کہا کیا ہے, کہا اس میں میرے مولا کا خط رکھا ہوا ہے. کہا تجھے پتہ نہیں یہ کوئی خط رکھنے کی جگہ ہے, خط تو جیب میں رکھا جاتا ہے, خط تو بغل میں رکھا جاتا ہے. کہا تیرے جیسے کسی چھوٹے کا خط ہوتا تو میں جوتیوں میں رکھتا, لیکن پتہ ہے یہ علی کا خط ہے. میری مجبوری یہ ہے کہ میرے سر پہ اس سے زیادہ بلندی کی کوئی جگہ نہیں ہے. اگر میرے ہاتھ آسمان کو چھو سکتے تو میں معراج کی بلندیوں پہ اپنے مولا کے خط کو لے کے آتا. زندہ باد زندہ باد. ہے عشق علی بھی امانت خدا کی, امانت کو سمجھو خیانت سے پہلے. نہ ہو جس کے دل میں محبت علی کی وہ مر جائے بچہ ولادت سے پہلے. بڑے احترام سے خط کو نکال کے جناب امیر کا, تیرے ہاتھ نجس ہیں مگر میری مجبوری ہے کہ مولا کا پیغام دینا ہے, لے یہ خط پڑھ. مولا کائنات نے صاف لکھ دیا تھا کہ اب جنگ کی تیاری ہے, اس لیے کہ وہ دھوکے سے وہی امن کی بات کی جاتی ہو, کبھی وہاں حملہ کر دیا جاتا ہے, کبھی وہاں کسی عورت کو بیوہ بنا دیا, کبھی اس بچے کو یتیم بنا لیا, کبھی وہاں زیور لوٹ لیے, کبھی کچھ لوٹ لیے, اور ڈیل ہو رہی ہے, امن کی مذاکرات چل رہے ہیں اور اس میں حملے پہ حملے ہو رہے ہیں. مولا کائنات نے کہا میدان جنگ کی تیاری ہوگی. عمر یاس سے کہا کہ لے یہ خط پڑھ. عمر یاس نے جیسے پڑھا تو اب جلال میں, اب عمر یاس کو جو تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی عربی آتی تھی تو اس نے کہا کہ یہ ایک جملہ لکھ دو علی کو اور بھیج دو. کیا جملہ لکھا؟ علی اب کے جنگ کو آسان مت سمجھنا, یہ ادھر کا ڈائلاگ ہے. اب کہ ہماری فوجیں اتنی تیار ہو گئی ہیں, جاہلوں کی اتنی فوج ہم نے بنا لی ہے کہ اگر ہم کسی زندہ کو مردہ کہیں تو پورا شام اسے مردہ کہے گا, ہم دن کو رات کہیں تو رات کہے گا, ہم رات کو دن کہیں. علی کے بغض میں ہم نے اتنا اندھا بنا دیا ہے کہ جو ہم کہیں گے وہی یہ کریں گے. دیکھا آپ نے, جیسی اذان ہم چاہیں گے ویسی اذان دیں گے, جیسی نماز ہم چاہیں گے ویسی نماز پڑھیں گے, جیسا فتویٰ ہم چاہیں گے ویسا فتویٰ دیں گے, جیسی ہم چاہیں گے ویسی کرنے والے لوگ ہیں. علی ہم نیزوں پہ قرآن بلند کر دیں گے. اب کے میدان جنگ میں ہم نے ٹڈی دل, ٹڈی جو چھوٹی چھوٹی چڑیا ہوتی ہے جو کھیتوں کو برباد کر دیتی ہے, ٹڈی دل فوج کی طرح سے, ٹڈی دل کی طرح سے اپنے سپاہیوں کا لشکر تیار کر لیا ہے. اب کہ تمہارا لشکر میدان میں اترا تو ایک نہیں بچے گا,
ڈائلاگ لکھ دیا بڑے فخر سے. حضرت ترما نے کہا لا. جیسے یہ خط لیا دیکھا ڈائلاگ لکھا ہوا ہے, اب کہ ہماری فوجیں ٹڈی دل کی طرح میدان جنگ میں بچھا دی جائیں گی. فوراً ترما نے وہیں پہ جملہ لکھا اور کہا تو لے نہیں جائے گا؟ کہا علی نے مجھے امین بنا کے بھیجا ہے. آج علی کے پاس خط کو دوبارہ بھیجنے اور لکھنے اکھنے کی مہلت نہیں ہے. کہا میں تمہاری زبان پہ اپنے لفظ رکھ دوں گا, ترما جواب دے کے آنا. کیا جملہ دیا ہے, ہاں لفظیں تو ترما کی ہیں مگر عطا تو جناب امیر کی ہے. مولا کائنات جب اپنے چاہنے والے کے منہ میں اپنے الفاظ رکھتے ہیں تو شان دیکھیے. ادھر کیا لکھا تھا عمر یاس نے کہ اب کے میدان جنگ میں ٹڈی جو لشکر کو تباہ کر دیتی ہیں, جو کھیتوں کو تباہ کر دیتے ہیں, جن سے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کورونا کے بعد میں پورا جن کو یہ تھالی والی سے بھگایا جا رہا تھا, وہ ٹڈی کی طریقے سے ہمارے لشکر بچ جائیں گے. ٹڈی کا کوئی علاج نہیں مگر ایک علاج ہے. معلوم ہے, جس کھیت میں ٹڈی کا لشکر اتر جائے وہاں ایک شتر مرغ بس چھوڑ دو, بس سب ختم ہو جائیں گے, یا اپنے آپ اڑ جائیں گے یا شتر مرغ کھا جائے گا. یہ اس کا ایک علاج ہے, اس کے علاوہ دنیا میں کوئی علاج پیدا نہیں ہوا. اسی لیے مولا کائنات نے ٹڈی کے اوپر بھی خطبہ دیا ہے نہج البلاغہ میں. ہاں اب سنیے, اب میں مولا کائنات نے کہا تھا کہ شتر مرغ اس کا ایک ہی علاج ہے. ترما نے کہا, اب سنیے میں آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں آج کے فضائل کا. اے حرب کے ناخلف اولاد, اے ناخلف حرب غلام اولاد, حرب کے بیٹے سخر کا بیٹا ابو سفیان کا بیٹا معاویہ, اور تیرے جتنے ناجائز بچے ہوں ان سب کو اطلاع دے دو, اگر تمہارے پاس ناجائز سپاہیوں کی اتنی بڑی فوج ہے کہ ٹڈیوں کی طرح تم زمین پہ بچھا سکتے ہو, تو علی کے پاس بھی ایک شتر مرغ ہے, مالک اشتار, جو ایک جھٹکے میں تمہاری فوج ختم کر دے گا. آپ نے دیکھا کہ یہ نہج البلاغہ میں جو جناب امیر کی شان ہے, کربلا اس کے بعد ہے. جو انداز مولا کائنات نے اپنایا وہی انداز حسین کا ہے, لیکن یہاں دھوکہ دے کے نہیں, ہر چیز اطلاع دے کے. امام حسین نے اسی لیے مدینہ چھوڑا. رونے کے لیے یہی بہت ہے کہ 2 محرم آ گئی, حسین کربلا میں پہنچے. لیکن جتنی آسانی سے ہم عزا خانوں میں آ گئے, حسین کتنی مشکل سے پہنچے ہیں. 28 رجب سن 60 ہجری کو چلے تھے. اس کے بعد میں مکے میں قیام کیا ہے. حج کو عمرے سے بدل دینا کوئی معمولی بات ہے, جس کے لیے کعبہ بنا ہو. حج کو چھوڑ کے میرا مولا چلا تاکہ دنیا دیکھے. منزل صالبیہ پہ پہنچے, زینب نے کہا بھیا میرا دل گھبرا رہا ہے, مسلم تو خیریت سے ہے. امام حسین نے کہا بہن تمہارا بھائی مسلم مارا گیا, شہید ہو گیا. منزل اشراق پہ پہنچے تو حضرت ہانی کی شہادت کی خبر سنائی. اب تیسری منزل ہے مکے کے بعد میں منزل زبالہ. منزل زبالہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کھجوریں ہیں, ببول ہیں, درخت ہیں, جھاڑیاں ہیں. مگر جیسے ہی وہ منزل آنے والی تھی, امام حسین نے حضرت عباس سے کہا عباس سارے مشکیزیں بھر لو. 40 ناخوں پہ مشکیزیں بھر کے پہلے سوار کیے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی پیاسا آ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے, ہم پیاسوں کو پانی پلانے والے ہیں, ہم ساقی کوثر کے فرزند ہیں. ارباب عزا 10,000 کا لشکر ہوگا, اور 10,000 انسان ہیں تو 10,000 گھوڑے بھی ہوں گے جن کے اوپر وہ سوار ہوں گے. 20,000 کے سیراب کرنے بھر پانی کا انتظام کر لو. منزل زبالہ پہ پہنچے. ایک بار جیسے ہی ایک آہٹ سے ہوئی, امام حسین نے کہا عباس میری بہنوں کو ذرا پردے پہ ایک طرف کو رکھ دو. کہا کیا ہوا؟ کہا حر کا لشکر آ رہا ہے. ارباب غزہ حر کا لشکر آیا.
حر نے آتے ہی حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا. ہائے ہائے. مجھے حکم ہوا ہے، میں اپنی ملازمت سے مجبور ہوں کہ آپ کا راستہ روکوں، یا آپ یزید کی بیعت کر لیں، یا تو پھر آپ ہمارے ساتھ چلیں، یا آپ کا سر میرے ساتھ جائے گا. امام حسین نے کہا حر کیا تو چاہتا ہے کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے؟ اتنے میں حر نے کہا میں اپنی ماں، میری ماں آپ کی ماں پہ قربان، آپ کی ماں خاتون قیامت ہیں، شہزادی جنت ہیں. بس حسین نے کچھ تھوڑا سا اس کے دل میں نرمی پائی. یہ کہا یہ بتا پہلے تو بہت پیاسا لگتا ہے، بہت تھکے ہوئے لوگ ہیں. میر انیس نے کہا راکب ابائیں چاند سے چہروں پہ ڈالے ہیں، تاؤں سے ہوئے سمن زبانیں نکالے ہیں. گرمی کی وجہ سے سب کی زبانیں باہر کو آر. عباس ایک ایک سپاہی کو سیراب کرو. حضرت عباس نے، امام حسین نے، حضرت علی اکبر نے، حضرت قاسم نے ایک ایک سپاہی کو 10,000 سپاہیوں کو سیراب کیا. حد یہ آپ کو معلوم ہے جب سب سیراب ہو گئے تو امام حسین نے کہا عباس یہ گرمی کی وجہ سے یہ جو زرہیں پہنے ہوئے ہیں، لوہے کی جالی کے کرتے جو میدان جنگ میں پہنے جاتے ہیں، یہ انگارہ ہو گئے ہیں، تھوڑا سا پانی ان کے اوپر چھڑک دو تاکہ یہ زرہیں ٹھنڈی ہو جائیں. اور باب اعظم یہی نہیں بلکہ اس کے بعد میں کہا کہ ایک ایک گھوڑے کو بھی سیراب کر دو. اس کے بعد زہرا کے لال نے خود اپنے ہاتھوں سے مشکیزہ لے کے گھوڑے کے سموں پہ ڈالا کہ یہ جانور اس وقت کہیں مر نہ جائیں، گرمی کا وہ عالم ہے. ہائے جو اس طریقے سے گھوڑوں کو سیراب کر رہا ہے، گھوڑوں کے سموں پہ پانی ڈال رہا ہے. وہ جو آبخورے اور وہ جتنا، یعنی جب تک کہ گھوڑے خود اپنا منہ نہ ہٹا لیں اس وقت تک پانی بڑھا رہا ہے. کچھ یاد آیا آپ کو؟ یہی کربلا میں عاشور کے دن کہے گا یہ میرا لال علی اصغر، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. ہے کوئی جو 2 قطرہ پانی دے دے؟ ہائے حسین کی غربات. ارباب اعظم حسین نے یہ کہا اے حر نماز ظہر کا وقت آ گیا ہے، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو اپنی جماعت الگ کرے گا یا میرے ساتھ نماز پڑھے گا؟ حسین نے کہا تو نماز یہاں پڑھے گا یا الگ پڑھے گا؟ حر نے کہا جب آپ جماعت پڑھائیں گے تو میں اور کہیں کہاں پڑھ سکتا ہوں. دیکھیے حسین یعنی جو وہ احترام زہرا تھا وہ حر کو قریب کرتا جا رہا ہے. ارباب اعظم نماز ادا ہو گئی، پھر تھوڑی دیر بیٹھے، مگر جب چلنے لگے تو پھر اس نے کہا حسین میری مجبوری ہے، ملازمت کی مجبوری ہے کہ میں آپ کا راستہ روکوں. ارباب اعظم وہاں جھڑپیں بھی ہوئیں، حسین الگ ہوئے، حر الگ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں اتنا احترام تو تھا مگر ملازمت سے مجبور تھا. ابھی وہ فوج یزیدی کا کمانڈر تھا. حر الگ کو چلا گیا، حسین الگ کو جا رہے ہیں. ارباب اعظم حسین یہ وقت آ گیا، 2 محرم کا دن آ گیا، حسین کربلا میں پہنچ گئے. جیسے ہی حسین کربلا میں پہنچے ایک طوفان آیا، ایک آندھی آئی. جناب زینب کی عماری میں جب ہوا کے جھونکے گئے ہیں تو وہ سرخ سرخ زمین کے جو ذرے تھے وہ جناب زینب کے چہرے پہ گئے، چادر زمین پہ گری. بھیا یہ کون سی جگہ ہے؟ ارے اتنے میں جیسے ہی یہ سوال کیا حسین کا گھوڑا خود روک گیا. جیسے ہی یہ منظر دیکھا، عباس جو سب سے پیچھے چلتے تھے جناب زینب کی عماری کے پیچھے، ترتیب یہ ہوتی تھی سب سے پہلے امام حسین کی سواری ہوتی تھی، اس کے بعد حضرت علی اکبر، اس کے بعد حضرت قاسم، اس کے بعد بنو ہاشم، اس کے بعد بیویاں. اچھا چونکہ حفاظت مقصد ہوتی تھی اس لیے سب سے پیچھے جناب زینب، اور سب سے جناب زینب سے بھی پیچھے حضرت عباس کا گھوڑا ہوتا تھا. جیسے ہی جناب زینب کی بے چینی دیکھی حضرت عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، امام حسین کے پاس پہنچے. اے شہزادے، اے عباس، میں یہاں پہ خود رک رہا ہوں اس لیے کہ گھوڑا خود سے رک گیا ہے. قافلے کو ٹھہراؤ، رکنے کا اہتمام کرو، ٹھہرنے کا بندوبست کرو. ایک بزرگ وہاں نظر آئے، کسی سے پوچھا اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں. کہا اور کوئی نام؟ کہا اسے شت فراد بھی کہتے ہیں. کہا اور کوئی نام؟ کہا ہاں اسے نینوا بھی کہتے ہیں. اتنے میں ایک لگ بھگ بزرگ، کافی بزرگ جو اپنی کمر کو یوں سیدھا کیے ہوئے تھا، اس نے کمر جھکا کے کہا اے بزرگ، اس زمین کا ایک نام اور ہے، کربلا. حسین نے کہا ہاں یہی میری منزل ہے، کربو بلا.
अरबाब अज़ा अब वहाँ ठहर गए। जैसे ही कहा कि यहाँ कोई बस्ती, कहा हाँ ये जो ज़मीन है ना इसके मालिकान यहीं बगल में ज़रा सा रहते हैं, ये सहराई इलाका है, दरिया का तराई का इलाका है, यहाँ पे आसानी से खेती वेती भी नहीं होती, यहाँ एक खौफ सा रहता है। थोड़ी सी दूर पे ये जो बस्ती है वहाँ बनु असद के लोग रहते हैं, ये उन्हीं का इलाका है। हज़रत अब्बास को मौला हुसैन ने भेजा कि जाओ अगर कोई इनका कोई मालिक हो, कोई बुज़ुर्ग हो, कोई बूढ़ा हो, उनको बुला के लेके आओ। हज़रत अब्बास जैसे ही गए, वो लहीम शहीम 32 साल का चाँद, अरे बनु हाशिम के जवान बूढ़े बच्चे सब जमा हो गए। आप पे सलाम, आप तो कोई अमीर लग रहे हैं, आप तो कोई रईस लग रहे हैं। कहा नहीं, अगर तुम्हारा कोई बड़ा हो तो मेरा अमीर उसे याद कर रहा है। एक बुजुर्ग कहने लगा आपसे ज्यादा अमीर कौन होगा, लेकिन आपका हुक्म है तो चलिए मैं चलता हूँ। एक बार इमाम हुसैन के पास एक बुजुर्ग आया जो 100 साल से ज्यादा जिसकी उम्र थी, वो उसका ओनर था, वो मालिक था, बनु असद का सरदार था। अरबाब अज़ा जैसे ही वो गया, इमाम हुसैन ने उसे बैठाया, कहा बैठ जाओ। कहा हम ये चाहते हैं कि ये ज़मीन खरीद लें, जो कीमत हो हमें बता दो। कहा आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ कोई चैन से नहीं ठहर सका, जो आया वो बहुत परेशान। खुद हम लोग यहाँ आते हैं, खेती करने वरने के बहाने आते हैं, मगर दिन में रहते हैं, शाम को चले जाते हैं। कहा क्यों चले जाते हैं? कहा रात को जैसे ही अंधेरा होता है ना, यहाँ कोई माँ रोती है, हाय मेरा लाल, हाय मेरा गरीब, हाय मेरा हुसैन। कहा बस मैं समझ गया तू इस जमीन की कीमत बता। कहा तू आप हमारे मेहमान हैं, अगर आपको रहना है आप बस्ती में चलिए, हमारे बच्चे हैं वहाँ पे, हमारी औरतें वहाँ पे हैं, आपके खाने का, आपके बच्चों के लिए पानी का, खैमों का, झूलों का इंतजाम कर देंगे, आप यहाँ क्यों रहते हैं? कहा नहीं अब हम यहीं रहेंगे, तुम अपने बच्चों को बुला लाओ, तुम अपनी औरतों को बुला लाओ। अरबाब अज़ा 60,000 सुर्ख सोने के दीनार मौला ने कीमत दिए। और वो मालूम है कितने? उस वक्त एक छोटे से सोने के सिक्के पे इतनी जमीन मिलती थी कि नेजा फेंको कई किलोमीटर तक जमीन आपकी हो जाती थी। अरबाब अज़ा लोग कहते हैं कि हुसैन के पास क्या था जो करबला में लूटा? मैं कह रहा हूं क्या नहीं था जो करबला में नहीं लूटा। अरबाब अज़ा जैसे ही वो बुजुर्ग आया, ऐसे बैठ गया हुसैन के सामने जैसे कोई मोहतरम एहतराम में जैसे बैठा जाता है, और उसके बाद औरतें भी बैठ गईं। एक बार कहा कि ये आप बताइए कि आप कौन से बुजुर्ग हैं, आप कहाँ से आए हैं और आप ये ज़मीन क्यों ख़रीदना चाहते हैं? कहा कि मदीना का नाम सुना है। कहाँ? मदीना मेरे रसूल का शहर है। कहा मैं उसी मदीना का रहने का, मदीना मोहम्मद का शहर छोड़ के हम गरीबों के शहर में आए हो? हाय हाय अरबाब अज़ा। एक बार इमाम हुसैन ने कलेजे पे हाथ रख के जरा उससे पूछा, ये बता तू कभी मदीना गया है, तू मोहम्मद से मिला है? कहा 52 साल पहले गया था 52 साल पहले मैं मदीने में गया था। मोहम्मद मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे, उस वक्त एक बच्चा उनके सामने आया 5 साल का, जो अब 57 साल का हो गया होगा। जैसे ही मोहम्मद ने उसे देखा, अपने सीने से लगाया, रुखसारों को चूमा और कहा हाजा हुसैन फारिफू हो, पहचान लो ये मेरा हुसैन है, इसे कभी प्यासा न रखना। काए बुजुर्ग मैं कोई और नहीं, वही हुसैन हूं मोहम्मद का नवासा। अरबाब अज़ा कहा फिर आप हमें क्यों कीमत दे रहे हैं? कहा नहीं मैं ये कीमत दे रहा हूँ, और उसके बाद ज़मीन भी अली अकबर के नाम लिखवा के मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। 16 स्क्वायर मील, यानी जहाँ आधा दरिया 16 स्क्वायर मील, 16 मील इधर, 16 मील इधर, 16 मील इधर, 16 मील इधर, दरिया फरात के। और वो जो उस वक्त का वहाँ का निज़ाम था, बनु असद का कबायली निज़ाम था, जिसको अंग्रेज़ी में रिपारियन एक्ट कहते हैं, उसके तहत दरिया के किनारे जो ज़मीन ले, आधी ज़मीन उसकी, आधा दरिया भी उसका होता था। इमाम हुसैन ने लिखवाया और उसके बाद में कहा बस 3 शर्तें मेरी है, उसके बाद ये ज़मीन तुम फिर ले लो। कहा ये कि अगर हमें यहाँ पे जब कत्ल कर दिया जाएगा और फौजें हमको छोड़ के चली जाएंगी, तो तुम सब आके हमें दफना देना, हमें कफन दे देना। और उसके बाद में औरतों को बुलाया, औरतें जनाब ज़ैनब के कदमों में आके बैठ गईं, ए मेरी माँ, बहनों,
बेटियों, अगर मर्द तुम्हारे फौज यजीद से डर जाएं तो तुम किसी बहाने आ जा। फिर छोटे छोटे बच्चे जो कासिम और मोहम्मद के पास बैठे हुए थे, उनसे कहा, बच्चों अगर तुम्हारे माँ बाप भी डर जाएं तो तुम खेलने के बहाने आना, थोड़ी थोड़ी मिट्टी हमारे लाशों पे डाल देना, और अगर हमारा कोई ज़ायर आए तो कम से कम 3 दिन मेहमान रखना। आज भी आप अरबईन पे जाते हैं, लोग अशरे मुहर्रम करने के लिए गए हैं, एक हुसैन की वसीयत आज तक इतनी मेहमान नवाजी। ए मेरे मौला कितना करीम है आप, क्या आपकी वसीयत है? और उसके बाद का हमारी कब्रों का निशान बता देना। अरबाब अज़ा खैमे लग गए, बनु असद के बच्चे इकट्ठा हो गए, हुसैन रहने लगे। मगर 2 दिन के बाद 4 मुहर्रम आई, 10,000 का लश्कर और आया, उमर साथ में लेके आया। हजरत अब्बास अपने खैमे के आगे कुर्सी पे बैठे हुए थे। तरतीब क्या थी? सबसे बीच में जनाब ज़ैनब का खैमा, एक तरफ इमाम हुसैन का खैमा, और उसके बाद में बनु हाशिम का खैमा। जैसे काबे के गिर्द मस्जिद नबवी, ऐसे ज़ैनब के गिर्द बनु हाशिम के खैमे, उसके बाद असहाब व अंसार के खैमे, और सबसे आगे मौला अब्बास का खैमा। मौला अब्बास अपने खैमे के सामने कुर्सी पे बैठे हुए हैं। मजाल नहीं किसी की जो हुसैन के खैमों की तरफ देख ले। अरबाब अज़ा, इतने में 10,000 का लश्कर आता है और कहता है कि ये खैमे यहाँ कैसे नस्ब हो गए? यहाँ तो फौज यजीद के खैमे नस्ब होंगे। हजरत अब्बास से जरा फासले पे हजरत अली अकबर एक कुर्सी पे बैठे हुए थे। हजरत अली अकबर से कुछ नौजवान उलझने लगे, मौला अब्बास को जलाल आ गया और आस्तीन उलट के गए। हजरत अली अकबर को सीने से लगा के कहते हैं, ए फौज नाहंजार कमीने, तुझे पता नहीं है ये मेरा आका ज़ादा है, मेरे आका का बेटा है, गुलाम की मौजूदगी में शहजादों से बात करता है, जो बात करनी है मुझसे बात कर। हजरत अब्बास को जलाल आ गया, खबरदार कोई खैमा यहां से नहीं हटेगा, हम जब तक चाहेंगे यहां रहेंगे, ये शहजादा है अली अकबर, हम सभी ये पैगंबर। इतने में इमाम हुसैन खैमे के अंदर गए। ज़ैनब, डूबे हुए सूरज को वापस पलटाना मेरे बाबा अली का मौजज़ा था, गैज़ में बिखरे हुए अब्बास को वापस बुलाना ये तुम्हारा मौजज़ा हो सकता है। अब्बास किसी और से काबू में नहीं आ सकता। बस फिज़ा को बुलाया, जाके मेरे शहजादे को बुला के लेके आओ। फिज़ा दौड़ी हुई दर खैमा से आई, ए शहजादे अब्बास, आपको शहजादी ज़ैनब याद फरमा रही हैं। अब्बास समझ गए, ज़ैनब के सामने ऐसे आके बैठे जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है। शहजादी क्या हुक्म है? ज़ैनब ने कहा, रुको मेरे शहजादे, अभी चादर सलामत है, चादर जमीन पे बिछा दी, अब्बास यहाँ बैठ जाओ। अब्बास के गेसुओं में उंगलियां पिरो के, इसलिए कि गोद में पाला हुआ भाई है। ज़ैनब ने अब्बास को पाला है, 32 साल का भाई है आज। मेरे अब्बास, मुझे हुसैन ने बताया तुझे जलाल आ गया। कहा, शहजादी बताइए अब्बास को किस दिन के लिए मांगा था मेरे बाबा ने? आज वो दिन आ गया है, मेरे सामने खैमे हटाए जाने का सवाल हो। अरबाब अज़ा सुनिएगा, और उधर का हाल क्या है? अब्बास चलते वक्त अपनी तलवार, अभी तलवार मौजूद है, तोड़ी नहीं है, वो तलवार से खत खींच के कहते हैं, लश्कर 10,000 इधर, 10,000 उधर, लाखों उधर हो, खबरदार, मैं अपनी शहजादी ज़ैनब से बात करने जा रहा हूं। अगर कोई लकीर के उस पार चला जाएगा तो जिंदगी वापस नहीं मिलेगी, इसलिए वहीं रहना। लश्कर खींची हुई लकीर के उधर ठहरा हुआ है। अब्बास वही तलवार लेके आए हैं ज़ैनब के पास। जनाब ज़ैनब ने प्यार से, मालूम है क्या जुमला कहा? पहले रोने लगी, बहुत देर भाई से लिपट के रोई। अब्बास ने भी क़यामत का जुमला कहा, मेरी माओ कुर्बान हो जाओ, बड़ी मेहनत है मेरी माँ और बहनों की, अज़ादारी माओं की देन है, लेकिन जब ताज़िए बरामद हों, जब ज़रीहे बरामद हों, तो एक बात का ख्याल रखना, सर पे चादर ज़रूर हो ताकि ज़ैनब को तकलीफ़ ना हो। एहतराम ज़ियारत का ज़रूरी है, ज़रीहों का एहतराम ज़रूरी है, ज़ियारतों का एहतराम ज़रूरी है। जो ज़ैनब ने पैगाम दिया है उस पर अमल लाजिम है। अरबाब अज़ा जनाब ज़ैनब रोने लगी। अब्बास ने जुमला क्या कहा मालूम है? आपकी बहन रोए, आप कहेंगे बहन न रो, आए हाय, मगर ज़ैनब से अब्बास ने कहा, बहन रो लो, मुझसे लिपट के रो लो, थोड़ी देर रो लो, इसलिए कि अब इसके बाद कूफे से शाम तक तुम्हें रोना नसीब नहीं होगा।
پھر ایک بار عباس نے پوچھا بہن شہزادی یہ بتائیے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا عباس ایک بات بتاؤ، اگر یہ تمہارے بازو سلامت ہیں تو خیمے دریا کے دور رہیں یا دریا کے پاس رہیں، فرق کیا پڑتا ہے؟ جب بھی پانی کی ضرورت ہوگی ہم تم سے کہیں گے تم پانی لے کے آ جاؤ۔ بس عباس سمجھ گئے کہ بہن کا مقصد کیا ہے۔ حسین نے شہزادی زینب سے کہا کیا ہے؟ عباس نے ایک بار یا علی کا نعرہ مارا، وہ تلوار جس سے خط کھینچ کے آئے تھے اپنے زانو پہ رکھ کے 2 ٹکڑوں میں توڑ دی، زینب کے قدموں میں رکھ دی۔ اے بہن زینب، اب یہ تلوار آپ کے حوالے، آپ جانے حسین جانے، جس دن کے لیے مجھے پالا تھا وہ تلوار چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ عباس جا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے خیمے ہٹائے گا۔ عباس نے اپنے ہاتھوں سے خیموں کی ترتیب بدلی۔ زینب نے کہا بھیا تم پہ سلام، مگر زینب نے بھی، اگر عباس نے اطاعت کا حق ادا کیا تو زینب نے بھی تربیت کا حق ادا کیا۔ عباس نے ایک اشارے پہ تلوار توڑ کے زینب کے قدموں پہ ڈال دی، لیکن جب زینب کے خیمے یہیں جلنے لگے، زینب کی چادر چھننے لگی، تو زینب نے مدینہ کی طرف رخ کر کے محمد کو نہیں آواز دی، نجف کی طرف منہ کر کے علی کو نہیں پکارا، جنت البقیع کی طرف کو دیکھ کے حسن مجتبی کو نہیں پکارا، اماں زہرا کو نہیں آواز دی۔ جب شمر اپنے نیزے کی نوک سے شہزادی زینب کے سر کی چادر چھین رہا تھا، زینب دریا کی طرف رخ کر کے کہتی تھی عباس 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 میری چادر، عباس میرا پردہ، عباس میرا خیمہ، عباس میری سکینہ۔